اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھیں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پر بیان بہت کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اہل سنت میرا حضرت حسین کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت حسن کی فضیلت پر بیان ہو چکا ہے، حضرت علی کی فضیلت پر بیان ہوا ہے، تو سب علماء کر رہے ہیں. ہاں اہل بیت صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع ان پہ کی جاتی ہے، ان کے دفاع میں اس لیے بیان ہوتا ہے. اگر شیعہ حضرات ان پہ لان تان چھوڑ دیں تو پھر ان کے فضائل ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیعہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں. باقی یہ تو متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے. یا تو ہم دے رہے ہو نا فضیلت پھر یہ الزام لگایا جا سکتا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت معاویہ سے زیادہ ہے. دوسری بات دیکھیں کہ جب بھی آپ خود کسی کو اجازت دے دیں گے نا کہ وہ آپ پہ سوالات کی بوچھاڑ کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو اپنی ساری باتیں آپ سے کر لے گا. میرے پاس کچھ لوگ یہاں آئے تھے باغ فدق کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ باغ فدق میں یہ جو ان کے مسائل ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا فلاں. میں نے کہا میں نے ان کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ الزامات کو صحیح مان کے میں شیعہ ہو جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنی مذہب غلط ہے اور شیعہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ چاہتے ہو نا؟ تو میں نے کہا میرے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں، کیونکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں پتہ ہے؟ اہل سنت میں سنت سے مراد ہے حدیث اور الجماعت سے مراد ہے صحابہ. تو میں نے کہا اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں، یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اگر اس کو آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب سنی مذہب کی بیس ہی کیا ہے؟ بولو غلط. تو پھر جب سنی مذہب غلط ہے تو پھر صحیح والا کون سا ہے؟ پھر صحیح اگر شیعہ ہے تو مجھے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں. آپ سائل بن کے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ شیعہ مسلک پہ مجھے یہ اعتراض وہ بہت سارے ہیں، ان کا جواب دے دو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا، میں درمیان میں لٹکا رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ان سے سوال پوچھیں نا. جیسے عیسائی بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے. بھائی ٹھیک ہے مان لیا یہ اعتراض، تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا ہاں چھوڑو. جب یہ اعتراض ہے تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کہے گا عیسائی ہو جاؤ. اگر اسلام پہ 10 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 1000 اعتراضات ہیں، اور بیس سے ہی شروع ہو جائیں گے اعتراضات، بنیاد سے ہی شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا، وہ ایک اعتراض اٹھائے گا، پھر وہ دوسرا اٹھائے گا، پھر وہ تیسرا اٹھائے گا، پھر وہ چوتھا اٹھائے گا، وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کے. تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے، ٹھیک ہے نا، لا حاصل بحث ہے. تو یہ جیسے وہ منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی تو وہ بخاری پہ یہ اعتراض، مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان لیا یار بخاری غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. میں نے کہا قرآن تو خود کہہ رہا ہے بخاری کو فالو کرو. کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے اس قرآن کی، تو بخاری میں نہیں ہے تو پھر نبی کی وہ تشریح کہاں گئی ہے؟ یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی. تو صحیح تو کہیں ہے نہیں تمہارے پاس. میں نے کہا سر پھر قرآن ہی غلط کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے. نبی تشریح کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں. تو جب نبی کی تشریح یہ ہے ہی نہیں تو پھر صحیح والی تشریح لے آؤ تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. نہ صحیح والی ہے تمہارے پاس، نہ اس کو فالو کرنے دے رہے ہو، اس کا مطلب تم ہی غلط ہو. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بخاری کی پر جو اعتراض تھے، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس جواب میں پڑھے نا تو ایک لمبی طویل بحث شروع ہو جائے گی. اور جن لوگوں میں ذہانت نہیں ہے، کم عقل ہیں، وہ بعض دفعہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں.
تو بھائی اگر متاثر ہو کے آپ کے فرقے میں میں نے آنا ہے تو آپ کے فرقے پہ تو اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث تو ہر مسلک میں ایسا ہی ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا کریں کہ یہ بہت ساری چیزیں پوچھنے کی, میں پوچھوں گا تو پھر وہ ایک مناظرے کی صورت بن جائے گی نا, یوٹیوب پہ وہ جائے گا, پھر وہاں سے جواب آئے گا, پھر وہ وہی ہوگا جو اس کا ہوا ہے صاحب علی مرزا صاحب کا. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, صحیح فرقہ کون سا ہے؟ صحیح فرقہ وہی ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. بس قرآن و حدیث کی جو اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. ورنہ دلیل خوارج کے پاس بھی تھی. معتزلہ جو پہلے اسلام میں بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں, ہر ایک قرآن اور حدیثی سے بات کرتا تھا, لیکن جنہوں نے صحابہ کو فالو کیا ان کو اللہ نے محفوظ کیا, اور باقی سارے فرقے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو جو صحابہ اور تابعین کے عقیدوں کو لے کے چلے گا, جس کو عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے, جو سعودیہ میں پڑھائے جاتے ہیں, مصر میں, ملیشیا میں, پوری دنیا میں وہی پڑھائے جاتے ہیں, جو جس کو اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے, وہی سلسلہ ہے صحابہ کا, تابعین تبع تابعین, وہی امت کے جمہور کا سلسلہ ہے. جو اس پہ چلے گا وہی حق پر ہے, جو اس سے ہٹے گا, نبی نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا, شذ فی النار, اللہ اس کو قیامت میں الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جدھر جا رہا ہے ہم جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, اور جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنین کا راستہ, جو عامت المومنین کا مذہب ہے نا, اسی کو اسلام کہتے ہیں. جو اس سے ہٹے گا وہ کیا ہے؟ اب اگر ہم شیعہ حضرات کو درست مان لیں, اس کا مطلب حرم 1400 سال سے سنیوں کے پاس ہے نا حرم, تو اس کا مطلب حرمین 1400 سال پہ 1400 سال سے غلط لوگوں کے پاس ہے. اس کا مطلب بنو امیہ کی خلافت بھی غلط تھی, بنو عباس کی خلافت بھی غلط, اور خلافت عثمانیہ بھی غلط. تو 1300 سال سے مسلمانوں کی حکومتیں بھی غلط لوگوں کے پاس, مسلمانوں کی خلافتیں بھی غلط لوگوں کے پاس, حرمین بھی غلط لوگوں کے پاس, اور جنگ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں 99% تو وہ سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں, وہ سارے غلط. وہی غامدی صاحب والی بات ہو جائے گی کہ یا تو غامدی جنت میں جائے گا, یعنی وہ حق ہے, یا یہ ساری امت حق پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ عامی آدمی کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو صدیوں سے جو حرمین میں حکومت چلی آ رہی ہے, اسلام کا مرکز ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باطل لوگوں کا اسلام پہ ہمیشہ سے غلبہ رہا ہو. یہ اسلام کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مذہب ہے, آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ اسلام کو اتنا مغلوب نہیں کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو اگر آپ حرم میں بھی کہتے ہو کہ باطل لوگ ہیں, اور بنو امیہ کی خلافت بھی اہل باطل کے ہاتھ میں تھی, بنو عباس بھی, وہ تو سارے سنی تھے, اور خلافت عثمانیہ بھی, اور یہ جو ہندوستان میں 1000 سال حکومت چلی ہے اسلامی حکومتیں, یہ بھی سنیوں کی تھیں. تو یہ سارے, اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ غلط تھے, اور تھوڑے سے لوگ کیا ہیں, وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کا مطلب پھر یہ انگریز کہے گا کہ 1400 سال میں تم اسلام کا اصل نقشہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے, غلط لوگ ہی اسلام کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اب کیا تیر مار لو گے تم دنیا میں آ کے؟ ہم بتاتے ہیں ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی کیا ہے؟ بہت اہل حق کے ہاتھ میں رہی حکومتیں, اس میں کچھ ظالم لوگ بھی آئے ہیں, لیکن سسٹم صحیح لوگوں کے, سسٹم صحیح تھا. حاکم ظالم آئے ہیں, لیکن سسٹم بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اب جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ہمارے ہاتھ سے حکومتیں گئی ہیں, پھر اس کے بعد ہم مغلوب ہونا شروع ہوئے ہیں. تو یا تو ان تھوڑے سے لوگوں کو صحیح مان لو, اور پھر انسان آبزرو بھی کرتا ہے. آپ محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, آپ اہل حق کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, ان کے بات کا انداز, ان کے دلائل کا انداز آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. آپ اہل باطل کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ یہ صرف لفاظی اور
ایک لوگوں کی واہ واہ لینے کا ایک طریقہ ہے, مدلل بات نہیں ہوتی, وہ آپ کو لگے گا یہ. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا ہوا بنا بنا کے جو ختم ہو گئی. جب میں جیسے میں کہتا ہوں, سب علماء کہتے ہیں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, ختم, سسٹم کیا ہو گیا, ختم ہو گیا نا. اور وہ اہل بیت میں سے حضرت حسن, انہوں نے بیعت اس لیے کی تاکہ امت میں جھگڑا ختم, تو ختم کر دو, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ ختم نہیں, وہ تو بعد میں بھی لڑائیاں ہوئیں, تو غلط کیا انہوں نے جنہوں نے لڑائیاں کی بعد میں. آپ تو نہ کرو نا, اب آپ ختم کر دو. آپ وہ کام کرو جو کس نے کیا ہے, حضرت حسن نے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم وہ کریں گے جو حضرت حسین نے کیا ہے, تو آپ نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسین نے کیا, نہ وہ کر رہے ہو جو حضرت حسن. آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے, باتوں سے کیا لگا رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کر کر کے آگ نہیں لگائی ہے امت میں, جو وہ کر سکتے تھے, جس کو حق سمجھتے تھے, اس میں اپنی جان کٹا دی انہوں نے. تو ایک امت میں دیکھو, اسلام عمل کا نام ہے, عمل. قرآن آج بھی الحم سے لے کے والناس تک اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ محفوظ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, قل, اے نبی ان سے کہہ دیں آپ. ہم دیکھو مذہب پہ چلتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, قل, اے نبی ان سے کہہ دو, تعالو, آؤ, اتلو ما حرم علیکم ربکم یا ربکم علیکم, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, کون سے کام ہیں جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا. تو فوراً ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے, بھائی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا. اور انداز دیکھو, یہ تعلق کا لفظ ایسے موقع پہ جیسے آدمی بیچارہ وہ گمراہ اور حیران سرگردان پھر رہا ہو, اسے صحیح راستہ نہ مل رہا ہو, ٹھوکریں کھا رہا ہوں, یار اس فرقے کے پاس جاؤں, اس فرقے کے پاس جاؤں, اس کی تقریر سنوں, اس کی تقریر, کھوپڑی گھومتی ہے نا آدمی کی. راستہ بھولا ہوا ہو تو بندہ بلاتا ہے, ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں, تو خام خامے پتہ نہیں کبھی اس کے پاس جا رہا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بلاتے ہیں, ابے بھائی وہ بیچارہ ادھر جا کے وہ اس کو غلط, وہ کہہ رہا ہے انڈا موڑ ادھر ہے, وہ کہہ رہا ہے بیان عشاء کے بعد ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مغرب کے بعد ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ ادھر بیٹھتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے بریانی وہاں اچھی ملتی ہے, وہ کہہ رہا ہے وہاں, تو آپ ابے ادھر آ, ادھر ادھر, تو خام خامے یہ ان نون آدمی ہے, تو دوسرے شہر سے آیا, لوگ تجھے بیوقوف, ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں, ادھر بیٹھ شاباش. پھر آپ اسے تمیز سے بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو اللہ کا بھی انداز بولو یہی, قل, اے نبی ان سے کہہ دو, اور آج بھی کہہ رہے ہیں, تعالو, آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اپنی تقریروں میں بھی اسی چیز کو فوکس کرو. ایران توران بیٹھ کے بیان, جو ماضی کے قصے ہیں وہ ہو چکے, ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا, سب سے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں. صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا, یا اللہ مدد کے علاوہ کسی اور چیز کا نعرہ نہیں لگے, نہ یا علی مدد, نہ یا غوث اعظم, نہ یا رسول اللہ, کچھ بھی نہیں. اللہ ایک ہے, عبادت صرف اسی کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, اور ان کو بتاؤ کہ ابا اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے بہت سو کا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. پریگنینسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم, اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے, جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا. آج یہ کتنا بڑا ہمارے یہاں ایک اخلاقی جرم ہے کہ نسل روکی جا رہی ہے, کھلائیں گے کہاں سے. یعنی آپ اپنے کیلکولیٹر پہ اور اپنے ارننگ پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہو, اس کو بھول گئے جو پیدا کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم, تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جیب پہ, اللہ کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا. اور کیا فرمایا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی, متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے, خوب سمجھ لو. 2 گھنٹے کی شادی, 4 گھنٹے کی شادی, 5 گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا, متع جسے کہتے ہیں, وہ زنا ہی کا دوسرا نام ہے. متع میں اور زنا میں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں زنا تو چھپ کے ہوتا ہے, متع میں 2 گواہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب زنا اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں کر لو تو وہ متع بن جائے گا. انہوں نے کہا نکاح میں جو ہے نا, زنا میں تو کام کیا نکل لی ہے, متع میں ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 مہینے کا,
10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے کرائے پہ لے لی 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, 1 سال کے لیے لے لی. نکاح میں اور زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے. شادی ہوئی ہے, مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلو گی, نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور اسی بیس پہ عورت شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے میں آؤں گی اپنی مرضی سے, جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی, ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے مجھے بیوی بنا کے رکھ لئے. تبھی وہ یہی سوچ کے آتی ہے کہ جس کے ساتھ قیامت تک رہ سکتی ہوں اس کو تو اس کے نکاح میں تو آؤں, جس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے نکاح میں آنا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے, ہماری عدالتوں نے یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا, خلا کے اختیارات دے دے کے عورتوں کو. تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتلی گلی سے نکل لیے. سمجھتے ہو؟ تو متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کرنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنا, میسج بازیاں اور ان سے دوستیاں, یہ چیز زنا کے قریب لے کر جاتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ناپ تول میں کمی مت کرو. کیا مطلب؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ ڈنڈی مارتے ہو. علماء نے لکھا ہے اس آیت میں گورنمنٹ کے وہ ملازمین بھی داخل ہیں جو دفتر لیٹ پہنچتے ہیں, کام دیر سے کرتے ہیں, تنخواہ پوری لیتے ہیں. وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں, کام نہیں کرتے, تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں. وہ ٹیچر بھی داخل ہیں, اسکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر, یہ جو طلبہ کو دیانت داری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں. وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت بولو نا. تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, وہی انہیں کو بیٹھ کے. قرآن تو کہہ رہے یہ مسائل ہیں بھائی تمہارے, تعالوا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ولا تخف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کی 100% دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے در پہ مت ہو. تبصرہ نہ کیا کرو. ہر آدمی پھینکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آ رہا ہے اس کا, کورونا کے بارے میں اس شخص کا کلپ آ رہا ہے جس کو کورونا کی اسپیلنگ نہیں آتی ہے. ویکسین کے بارے میں اس کے تبصرے آ رہے ہیں جس کو ویکسین کی الف بے بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے در پہ بغیر تحقیق کے باتیں مت, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے احکام دیے, وہ سارے ہاں ولا تقربوا مال الیتیم. یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا, تمہارے چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ یتیم ہے نا, تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیا کرے. بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو. تو خطیب کی ذمہ داری ہے, واعظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے. اللہ کہہ رہے ان پر عمل کرو گے تو میں خوش ہوں گا, نہیں عمل کیا ان مسائل پر تو پھر بیٹھ کے پھینکتے رہو باتیں, قصے کہانیاں سناتے رہو. یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے.